بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائے حق یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے معزز ناظرین و سامعین کرام، واقع کربلا کے مکروہ کرداروں میں سے ایک مسلم بن عقبہ بھی ہے۔ اس کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے تھا؟ یہ عرب سے شام کیسے پہنچے؟ جنگ صفین کے اندر مسلم بن عقبہ نے کس کا ساتھ دیا؟ واقع حرہ جو ہوا اس کے اندر اس شخص کا کیا کردار تھا؟ کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان اور کتنے تابعین و تبع تابعین کو اس نے شہید کروایا؟ پھر اس کی موت کیسے ہوئی اور اس کی موت کے بعد اس کی لاش کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ یہ معلومات آپ تک میں پہنچاؤں گا، اور یہ تاریخ کی مختلف کتابوں جیسے طبری ہے، تاریخ الخلفاء ہے، البدایہ والنہایہ ہے، تو ان کے مطالعہ کے بعد جو مجھے معلومات ملی وہ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ تو مسلم بن عقبہ کا تعلق عرب کے ایک قبیلہ غطفان کی ایک شاخ سے تھا۔ جب شام فتح ہوا تو یہ عرب سے شام کی طرف قبیلہ منتقل ہو گیا اور وہیں جا کر یہ آباد ہو گئے، اور جنگ صفین کے اندر اس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مخالفت کی۔ جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو یزید کو خطرہ تھا اپنی سلطنت سے کہ مکے اور مدینے کے لوگ اگر اس شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد عمل میں میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو میری حکومت کا بچنا مشکل ہے۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں وہاں کے لوگوں کو بھی تلوار کے زور پر زیر کر سکوں اور اپنی مخالفت وہاں اٹھنے نہ دوں۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر دیا، اور اس لشکر کی سربراہی جس شخص کو سونپی یزید خبیث و پلید نے، وہ تھا کمینہ مسلم بن عقبہ، اور اسے ہر طرح کا اختیار دے کر بھیج دیا گیا۔ یزید کا یہ بھیجا ہوا لشکر جو مسلم بن عقبہ کمینے کی سربراہی کے اندر یہاں پہنچا تو مدینہ طیبہ کی وہ بے حرمتی کی اس نے کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، گھوڑے باندھے گئے ستونوں کے ساتھ، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، 700 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا گیا، اور تابعین کی تعداد بھی ان کے اندر ملائی جائے تو وہ ہزاروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک عورت ام عبداللہ بن ربیعہ، اس کے بیٹے کو اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اس وقت اس عورت نے قسم اٹھائی کہ اگر اللہ نے مجھے مسلم بن عقبہ پر غلبہ دیا تو میں اسے جلانے کی قسم اٹھاتی ہوں۔ چنانچہ مدینے کے اندر بے حرمتی کے بعد یہ لشکر کو لے کر مکے کی طرف بڑھتا ہے، مگر راستے میں اس پر فالج پڑتا ہے اور بیمار ہوتا ہے، اور اسی فالج کی حالت میں یہ اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ عورت جو تھی ام عبداللہ بن ربیعہ، جس نے قسم کھائی تھی اس کو جلانے کی، جب اس کو پتا چلا کہ مسلم بن عقبہ مر گیا ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا تو وہ اس کی قبر پر پہنچی اور اس نے اس کی قبر کو کھدوایا، اور جب کھدوایا تو منظر کیا تھا کہ ایک سانپ اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک اس کے قدموں کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اس عورت نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے اپنی قسم پوری کرنے کا موقع عطا فرما دے۔ تو اس نے چھڑی ایک جو اس کے پاس تھی، وہ ایک سانپ کو ماری تو وہ بھی چلا گیا، دوسرے کو ماری تو وہ بھی چلا گیا۔ اس کی لاش کو دفن ہونے کے بعد اس نے نکلوایا، اور نکلوا کر اس کو آگ میں جلایا اور کہا کہ آج میں نے اپنی قسم پوری کر دی ہے۔ تو یہ یزید خبیث و پلید و بدبخت کے پالے ہوئے اور نوازے ہوئے افراد میں سے ایک شخص مسلم بن عقبہ بھی تھا۔